بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ پتافی۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو گزشتہ سے پیوستہ خواجہ حیدر علی آتش کا، ہم نے پچھلے لیکچر میں ان کا 5واں شعر پڑھا تھا، آج ہم اس کا 6واں شعر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج یہ غزل ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ دیکھیں، مزہ کے معنی ہوتے ہیں لطف، اور اشک آنسو، اور ہاتھ دھویا کیا، ہاتھ دھونا۔ مفہوم دیکھیں کہ جو غم کی لذت سے واقف ہو اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آیا۔ تشریح اس شعر کی کچھ یوں ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے پلکوں سے گرنے والے ان آنسوں کا ذکر کیا ہے جو محبوب کے فراق میں اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں۔ گرنے والے یہ آنسو اس قدر شدید اور زیادہ ہیں کہ وہ ان اشکوں سے اپنے ہاتھ دھویا کرتا ہے۔ یعنی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ نکلتے ہیں، اتنے زیادہ کہ وہ کہتا ہے کہ ان آنسوں کو میں اگر اپنے ہاتھوں میں لے لوں تو اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو آرام سے دھو سکتا ہوں۔ کیوں گوارا ہو تیرے درد میں شرکت غیر، کیوں گوارا ہو تیرے درد میں شرکت غیر، تو جو یاد آئے تو تنہائی میں رونا چاہوں۔ دراصل شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عشق میں انسان کو بے اندازہ مشکلات اور بے انتہا تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی مصیبتیں اور یہی تکلیفیں جو ہیں اس قدر شدید ہوتی ہیں، شاعر کہتا ہے کہ ان کا مقابلہ بھی جرأت و حوصلہ اور استقلال والے عاشق ہی کر سکتے ہیں، اور انہی عاشقوں کو عشق میں مبتلا ہو کر غم و آلام سہنے میں لطف آتا ہے، اور غم کھانے کی عادت سی ہو جاتی ہے، پھر وہ غموں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ درد و غم حد سے بڑھ جائیں تو اس کا نتیجہ آنسوں کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ فراق کے لمحات طویل ہو جائیں تو دل اور آنکھوں کی پیاس صرف آنسو بہا کر ہی بجھائی جا سکتی ہے۔ آتش بھی اب آنسوں کی بارش میں اس قدر نہایا دھویا ہے کہ قطعی طور پر پاک و صاف ہو گیا ہے، اور اب رسوائی کا کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ شعر میں شاعر کی محرومیوں کا ذکر بھی ہے اور لذت کے غم کا بھی۔ آگے دیکھیں دوسرا شعر اس کا بیٹا۔ زنخدان سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ دیکھیں، زنخدان ٹھوڑی کا گڑھا، ٹھوڑی کا گڑھا، ٹھوڑی پر بننے والا گڑھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا، ان کے چہرے کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جب وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، یا تو ان کے گال پر یا ان کے ٹھوڑی پر ایک گڑھا بن جاتا ہے جسے ہم عام زبان میں ڈمپل کہتے ہیں۔ تو اسے شاعری میں شاعر نے اسے زنخدان کا نام دیا ہے، اردو میں زنخدان کہا جاتا ہے، جسے عام الفاظ میں ٹھوڑی پر بننے والا گڑھا کہتے ہیں۔ یہ ٹھوڑی پر بننے والے گڑھے کو زنخدان کہا جاتا ہے، ٹھوڑی کا گڑھا۔ اور ڈبویا کیا، ڈبویا کیا کہ میں نے ڈوبتا رہا۔ تو دیکھیں مفہوم کہ آتش کو محبوب کی ٹھوڑی پر پڑنے والے گڑھے سے پیار ہے، اور وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوبا رہا۔ تشریح کچھ یوں ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش سابقہ اشعار ہی کی طرح محبوب کے ظاہری نقوش کی طرف تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا ہر انداز دل کو بے قرار اور بے قابو بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جس انداز کے ساتھ سامنے آئے سحر انگیز ہے، یعنی محبوب کا حسن ایسا ہے کہ اس پر جادو کر دیتا ہے۔ محبوب کے دلکش اور دل فریب چہرے پر مسکراہٹ کے وقت ٹھوڑی پر جو گڑھا بن جاتا ہے، میں اس کی محبت میں غوطہ زن رہتا ہوں، اور میرا دل گویا محبوب کی ٹھوڑی میں اٹک کر رہ گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم،
جیسے کم بخت میرا تھا ہی نہیں۔ تشریح طلب شعر میں آتش نے محبوب کی ٹھوڑی پر بننے والے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح اگر کوئی چیز کنویں میں گر جائے تو نکالنا مشکل ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کی ٹھوڑی پر بننے والا گڑھا بھی میرے دل کے لیے کنواں ثابت ہوا ہے۔ جب میں اپنے سینے کو ٹٹولتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور میرا دل محبوب کی ٹھوڑی کے کنویں میں گر گیا ہے جہاں سے نکلنے کے لیے ہرگز رضامند نہیں۔ یعنی ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب سو وہ اس کے پاس ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر ہمارے اسکول کے یوٹیوب چینل اور اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔